عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ہندی سے اردو کلاس کا یہ دوسرا کلاس ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا کلاس ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مترجم، ایک انوادک، ایک ٹرانسلیٹر، ترجمہ کرنے والے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جن لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ کیا کیا ضروری ہے، پھر بھی آپ کے لیے بتائے دیتا ہوں کہ کیا کیا ضروری ہے۔ ایک مترجم کے لیے 2 علم کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر میں ہندی سے اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہندی کے الفاظ کے ذخائر اور اس میں استعمال ہونے والے محاورے پہ ہمیں کافی عبور حاصل ہو، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اسے سیکھ سکیں اور اسے جان سکیں۔ اور دوسرا، ہمیں اردو پہ کافی عبور حاصل ہونی چاہیے، کافی مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے الفاظ اور اس کے الفاظ کے ذخائر اور اس میں استعمال ہونے والے محاورہ وغیرہ جو ہے، محاورات وغیرہ، اس پہ کافی عبور حاصل ہونی چاہیے۔ آج یہ ہندی اخبار کا ایک کٹنگ ہے اور یہ ایک لیکھ ہے، ایک مضمون ہے جسے لکھا ہے ڈاکٹر لکشمی کانت سجل نے۔ یہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے تحت اس کی خرابیاں، اس کی اچھائیاں اور اس کے تحت تبدیل ہونے والی جو صورتیں ہیں اس کو انہوں نے اس مضمون میں، اس میں لیکھ میں اجاگر کیا ہے۔ اسی کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے۔ تو اس میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں، جس کا اردو آپ جانتے بھی ہوں اور نہیں بھی جانتے ہوں، اگر نہ جانتے ہوں تو اس کے مشکل الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ بورڈ پیٹرن پر ہوگی تیسری، 5ویں و 8ویں کی پریکچھا۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پریکچھا کو امتحان کہتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں خبر سے شروع کر کے۔ ایک لفظ ہے دیش میں نئی راشٹریہ کہتے ہیں، اردو میں راشٹریہ کو قومی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ہے شکچھا، تو شکچھا کو اردو میں تعلیم کہتے ہیں۔ نیتی کو اردو میں پالیسی کہتے ہیں۔ حقیقت میں تو پالیسی جو ہے یہ انگلش لفظ ہے، لیکن اسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ککچھا کو اردو میں جماعت کہتے ہیں، یا پھر اس کے لیے کلاس اور جماعت کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اطلاق کیا، ککچھا کو جماعت ہی کہتے ہیں، لیکن لوگ استعمال کلاس بھی کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے آگے بورڈ کے پیٹرن پر۔ بورڈ پیٹرن کو نمونہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہیں لکھا دیکھا ہوگا، خاص کر بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس تو کتابیں ہوتی نہیں ہیں، نصابی کتاب، تو وہ لوگ گائیڈ خریدتے ہیں، اس کے اوپر لکھا رہتا ہے CBSE بورڈ کے پیٹرن پر مبنی۔ تو آپ دیکھیں وہ پیٹرن کے بجائے اگر نمونہ ہو تو بہتر ہے۔ CBSE بورڈ کے نمونے پر مبنی نصابی گائیڈ، تو یہ اچھا بھی لگتا اچھا بھی ہے، اس لیے نمونہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی زبان کا استعمال کیا جائے تو اسی زبان کے الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ اگر اس زبان میں دوسرے زبان کا لفظ جو مستعمل نہ ہو اور داخل ہو جائے تو اس زبان کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے، اس لیے آپ پیٹرن کا ترجمہ نمونہ ہی کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وہ ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں سنکائے ایک لفظ ہے۔ سنکائے چھاتر چھاتراؤں کو سائنس، چھاتر کو طالب علم اور چھاتراؤں کو متعلمہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا طلباء و طالبات، چھاتر چھاتراؤں، طلباء و طالبات کو آپ ہندی میں چھاتر چھاترائیں کہتے ہیں۔ تو یہ آرٹس یا ووکیشنل، جیسے سنکائے کو کیا کہتے ہیں؟ سنکائے کو اردو میں فیکلٹی کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس کو اسٹریم لکھا ہے، لیکن آپ فیکلٹی کریں۔ فیکلٹی اس وجہ سے کریں کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے گریجویشن کا فارم بھرا ہو آن لائن کسی یونیورسٹی کا، تو اس میں سے براؤچر جب آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، جسے پرسپیکٹس کہتے ہیں، اگر آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا تو وہاں اسٹریم نہیں لکھا ہوتا، بلکہ وہاں لکھا ہوتا ہے یہ فیکلٹی۔ آرٹس فیکلٹی میں یہ کورس ہیں،
کامرس فیکلٹی میں یہ ہیں، سائنس فیکلٹی میں یہ ہے، پی ایچ ڈی فیکلٹی وغیرہ ہے، تو وہاں فیکلٹی لکھا ہوتا ہے، تو فیکلٹی آپ کریں اچھا بھی رہے گا۔ ایک لفظ ہے پارمپرک، پارمپرک کو اردو میں روایتی کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے ویوستھا، ویوستھا کو انتظام کہتے ہیں، سماپت کو ختم کہتے ہیں۔ سنکائے مطلب وہی سنکائے کے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ سنکائے کو کیا کہتے ہیں، سنکائے کو فیکلٹی کہتے ہیں۔ تو امید ہے چھاتر چھاترائیں پھر آئی کا لفظ پھر آ گیا، تو چھاتر وہی طلباء و طالبات۔ وشے چننے کی آزادی ہوگی، وشے مضمون چننے کی آزادی ہوگی۔ اب یہاں پھر اب چلتے ہیں، حالانکہ تیسری ککشا وہی جماعت، 5ویں ککشا ایوم 8ویں ککشا بچوں کی پریکشا امتحان اسکول میں ہی ہوگی، لیکن یہ پریکشائیں، پریکشا کی جمع ہے، یہ پریکشائیں تو امتحانات۔ ایک اپیکت، اپیکت کو کیا کہتے ہیں، اپیکت کو اردو میں مناسب کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے پرادھیکرن، پرادھیکرن کو اقتدار کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک لفظ دوارا، دوارا کہتے ہیں اس کے ذریعے، اور ایک لفظ ہے سنچالت، سنچالت معنی قائم کرنا بھی ہوتا ہے، کام وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے پرسانگک، پرسانگک کو اردو میں متعلقہ کہتے ہیں، اچتر اعلیٰ تعلیم، اچتر اعلیٰ، یا پھر اگر آپ کو ترجمہ کرنا ہو تو ثانوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کرم، جس طرح ہم اردو میں نمبر شمار لکھتے ہیں، نمبر شمار 1 2 3 4، اسی طرح ہندی میں لکھتے ہیں کرمانک سنکھیا 1 2 3 4، اسی کرمانک کا یہ کرم ہے۔ کرم کو اردو میں ترتیب کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے کوشلوں، یہ کوشل کی جمع ہے، تو کوشل کو اردو میں مہارت کہتے ہیں، کوشلوں یعنی مہارتوں۔ ایک لفظ ہے واستوک، واستوک کو اردو میں اصل کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک لفظ ہے جیون، جیون کو اردو میں زندگی کہتے ہیں۔ استتھیوں، یہ استتھی کی جمع ہے، تو استتھی کو حالت کہتے ہیں، استتھیوں یعنی حالات۔ ایک لفظ ہے گیان، گیان کو اردو میں استتھیوں میں گیان کے انوپریوگ، آپ نے دیکھا گیان کو علم کہتے ہیں، انوپریوگ، انوپریوگ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن مجھے مناسب لگ رہا ہے درخواست۔ تو اگر آپ کو انوپریوگ کا اور بھی کوئی معنی یاد ہو اور اس ترجمے کے متعلق ہو کہ ترجمے کا حسن باقی رہے، تو آپ انوپریوگ کا کوئی دوسری اردو بھی لا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ راشٹریہ کے پہلے ہی بتایا، قومی، اور استھانیہ، استھانیہ علاقائی کو کہتے ہیں۔ پاٹھی کرم کسے کہتے ہیں، پاٹھی کرم کہتے ہیں نصاب کو، جسے انگلش میں سلیبس کہتے ہیں۔ مول، مول معنی بنیادی، یہ اودھارناؤں اور گیان کے مولیانکن۔ یہ اودھارنا کیا، اودھارنا کو اردو میں یا تو آپ منظوری کہہ سکتے ہیں، اودھارن، یا پھر اودھارناؤں یا تصورات، دونوں میں سے کوئی ایک بہتر جو لگے آپ کر لیں۔ مولیانکن، مولیانکن معنی جانچنا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہار بورڈ کے 10ویں کا مولیانکن ہو رہا ہے، یعنی جانچ ہو رہا ہے، کاپی کی تشخیص ہو رہی ہے، کاپی کو جانچا جا رہا ہے، تشخیص، مولیانکن، جانچ، سب کہہ سکتے ہیں آپ۔ مادھیم، مادھیم کا معنی ہوتا ہے مادھیم سے بنیادی شکشا، تو مادھیم کو اردو میں ذریعہ کہہ لیں، اور انگلش میں جسے میڈیم کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں میں ہندی میڈیم سے پڑھ رہا ہوں، انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہوں، ذریعہ تعلیم ہمارا اردو ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولیانکن کے ذریعے مادھیم یعنی میڈیم سے بنیادی شکشن۔ تو یہاں پہ جو ترجمے کے اعتبار سے جو ترجمے کا حسن باقی رہ سکے کہ ذریعہ کر لیجئے یا ذریعہ یا میڈیم کر لیجئے، جو بہتر ہو وہ آپ کر لیجئے۔ بنیادی، یہ تو ہے اردو ہی لفظ ہے۔ شکشن، شکشن کسے کہتے ہیں، شکشن جو ہے اردو میں شکشن کو پڑھانا کہتے ہیں، اور پرینام ایک لفظ ہے، یہ پرینام کی جمع پریناموں ہے نہیں، تو پرینام کا اردو نتیجہ آتا ہے، اور یہاں لفظ ہے پرینام ہو تو نتیجہ جو ہے اس کا جمع کیا ہوگا، نتائج، تو آپ یہاں نتائج لکھیں گے۔ ایک لفظ ہے اپلبدھی کا پریکشن کریں گے، اپلبدھی کیا ہے، اپلبدھی کو اردو میں دستیابی کہتے ہیں، اپلبدھ دستیاب ہے، اپلبدھی دستیابی۔ ایک لفظ ہے پریکشن، پریکشن کے معنی تشخیص کرنا، جانچنا۔ ایک لفظ ہے وشیش روپ سے تیسری ککشا کی پریکشا بنیادی ساکشرتا، سنکھیا، گیان اور انیہ مولبھوت کوشلوں کا پریکشن کریں گے۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتا دوں، پریکشن جانچ، وشیش، وشیش معنی خاص طور سے، وشیش معنی خصوصی ہوتا ہے، خاص،
और यहाँ रूप, तो अब आपको अगर रूप का तर्जमा बताऊं तो अब तर्जमा करने में आप गड़बड़ा जाएंगे, आपसे परेशानी हो जाएगी। विशेष रूप से तीसरी, ख़ास तौर से, रूप मानी तौर होता है, लेकिन आप यहाँ पूरा तर्जमा करें, ख़ास तौर से तीसरी जमात की परीक्षा बुनियादी साक्षरता, एक लफ्ज़ है। साक्षरता को उर्दू में क्या कहते हैं? साक्षरता को उर्दू में ख़वानदगी कहते हैं। जैसे आप कहेंगे तालीमी ख़वानदगी की जो शरह है हमारे यहाँ बड़ी उसमें कमी है, मुसलमानों में तालीमी ख़वानदगी की कमी है, तो वो कहते हैं, ऐसे भी हिंदी में कहते हैं साक्षरता दर, यहाँ की साक्षरता दर 7.7 है, वहाँ की साक्षरता दर 86.7 है। इस तरह ये जो तालीमी ख़वानदगी है उसे साक्षरता कहते हैं। उसके अलावा एक लफ्ज़ संख्या जिसे उर्दू में तादाद कहते हैं। उसके अलावा ज्ञान, इल्म और अन्य को उर्दू में दूसरे कहते हैं। मूलभूत, एक लफ्ज़ है मूलभूत को क्या कहते हैं? मूलभूत को उर्दू में बुनियादी कहते हैं। उसके अलावा कौशलों, पहले ही बताया कि ये कौशल की जमा है, कौशल मानी महारत, कौशलों महारतों। परीक्षण का पहले ही मैंने आपको तर्जमा बता दिया है, अब देख लें। स्कूल परीक्षाओं के परिणामों का, स्कूल परीक्षाओं, ये परीक्षा की जमा है, इम्तिहान यानी इम्तिहानात के परिणाम, ये परिणाम का पहले भी बताया, परिणामों की, ये परिणाम की जमा परिणामों है, जिसका माना नतीजा और नताइज। उपयोग, जिसका माना होता है इस्तेमाल, उपयोग का माना इस्तेमाल। केवल मानी सिर्फ, स्कूल शिक्षा तालीम। प्रणाली ये लफ्ज़ है। प्रणाली किसे कहते हैं? प्रणाली निज़ाम को कहते हैं। तो अब इसका तर्जमा होगा स्कूल इम्तिहानात के नताइज का इस्तेमाल सिर्फ स्कूली तालीमी निज़ाम के विकासात्मक क्या कहते हैं? तरक्याती, विकासात्मक का तरक्याती उद्देश्य मकसद। आप में से किसी ने आवासीय या जातीय या आय बनवाया होगा या ऑनलाइन क्या होगा तो उसमें लिखा रहता है आपको बनाने का उद्देश्य क्या है। या फिर कहीं दाखिला लेते हैं या कहीं इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ भी कहते हैं आपके यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है, आप किस मकसद के तहत, किस उद्देश्य के तहत आए हैं। तो उद्देश्य मकसद के लिए क्या जाएगा, जिसके द्वारा स्कूलों, अब ये जो बाकी ख़बर थी ये दूसरे पेज पर थी तो मैंने उसे यहीं PDF बना के लाया है। अब देखें उनके समग्र को हिंदी में क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं मजमूई तौर पर छात्र, वही तालिब इल्म। परिणामों को यानी नताइज को। सार्वजनिक यानी अवामी, सार्वजनिक को उर्दू में अवामी कहते हैं। साथ ही स्कूली प्रणाली मैंने आपको बता दिया कि निज़ाम को कहते हैं। सतत को क्या कहते हैं? सतत को लगातार कहते हैं। सतत को लगातार। निगरानी भी उर्दू लफ्ज़ है। सुधार मानी बेहतरी के लिए किया जाना शामिल है। ये खुद ही 10वीं 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा पहले बता दिया जारी तो रहेंगे, लेकिन कोचिंग कक्षाओं यानी जमातों की आवश्यकता, फिर यानी क्लास की आवश्यकता को समाप्त यानी ख़त्म करने के लिए बोर्ड और परिवेश परीक्षाओं यानी मुकाबला जाती इम्तहान, मौजूदा प्रणाली यानी मौजूदा निज़ाम में सुधार बेहतरी किया जाएगा। वर्तमान मानी मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली, जांच निज़ाम के तहत इन हानिकारक को उर्दू में नुकसानदेह कहते हैं। प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रभाव की जमा प्रभाव हैं, तो प्रभाव को उर्दू में असर कहते हैं। और प्रभाव असरात को उलटने के लिए बोर्ड परीक्षा यानी इम्तिहानात। समग्र का पहले ही मैंने आपको बताया कि समग्र को मजमूई तौर पर कहते हैं। विकास तरक्की को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित एक लफ्ज़ है, प्रोत्साहित मानी हौसला अफजाई करना। उसके अलावा एक लफ्ज़ है इसमें व्यक्तिगत, छात्र अपने व्यक्तिगत को ज़ाती कहते हैं। हित मानी, हित को उर्दू में मफाद कहते हैं। उसके अलावा एक लफ्ज़ आधार जिसे उर्दू में बुनियाद कहते हैं। और एक लफ्ज़ है मुख्य, मुख्य को क्या कहते हैं? मुख्य को आप मरकज़ी कह सकते हैं या फिर बुनियादी तौर पर भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप तर्जमा करेंगे तो तर्जमे का हुस्न बाकी रहे। जैसे यहाँ लफ्ज़ है इस मायने में कि वे कोचिंग और रटने के बजाय मुख्य रूप से क्षमताओं योग्यताओं का ही आकलन करेंगे।
کریں گی تو آپ ترجمہ کرتے وقت مکھ کا مرکزی ترجمہ کر لیں یا پھر بنیادی طور پر کر لیں۔ اب ایک لفظ ہے چھمتا، چھمتا کو کیا کہتے ہیں؟ چھمتا، یہ چھمتاؤں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھمتا کی جمع ہے چھمتاؤں۔ صلاحیت، چھمتا، صلاحیت کو کہتے ہیں یوگتاؤں کا ہی، یوگتا یہ جمع ہے، یہ یوگتاؤں یہ جمع ہے یوگتا، یوگتا کا۔ تو یوگتا کو اردو میں اہلیت کہتے ہیں، اہلیت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں ایڈمیشن لینے جائیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ گریجویشن میں ایڈمیشن لینے آئے ہیں یا پھر پوسٹ گریجویشن میں، تو آپ کی یوگتا کیا ہے، یعنی آپ کی اہلیت کیا ہے، آپ اس اہلیت کو پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ کی یوگتا پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ گریجویشن کے لیے آپ داخلہ کے لیے لینے گئے ہیں تو 12ویں آپ کی اہلیت ہونی چاہیے، یعنی یوگتا آپ کی 12ویں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لفظ ہے آکلن، آکلن کریں گی، آکلن کو کیا تشخیص کریں گی، جانچ کریں گی۔ اس کے علاوہ ہی یہاں ایک لفظ، کوئی بھی چھاتر جو اسکول کی ککشا میں جاتا ہے اور اپنی اور سے ایک بنیادی پریاس کرتا ہے، ایک بنیادی کوشش کرتا ہے، وہ آسانی سے بنا کسی اترکت، یہ لفظ اترکت، اترکت کو کہتے ہیں علاوہ، آپشنل جسے انگلش میں کہتے ہیں، اترکت پریاس کے، پریاس کوشش کے، سمبندھت، سمبندھت کسے کہتے ہیں؟ متعلقہ وشے مضمون بورڈ پریکشا کو پاس کر سکے گا اور اچھا پردرشن، اچھا پرفارمنس کر سکے گا۔ تو یہاں تک یہ رہ گیا، باقی یہاں سے کچھ لائنیں باقی رہ گئی ہیں جن کا میں جان بوجھ کر ترجمہ آپ کو، جس کا اردو آپ کو نہیں بتاؤں گا، تاکہ آپ ان الفاظ کو خود ڈھونڈ کر آپ معنی اس کا اردو ڈھونڈیں، تاکہ آپ کے پاس الفاظ کے زیادہ ذخائر موجود ہو سکیں، اور وقت بالکل بھی کم ہے، اور شاید ہی کوئی نوٹیفیکیشن نکل جائے، تو اگر آپ جب ڈھونڈیں گے تو ایک لفظ جب ڈھونڈیں گے تو کئی لفظ پہ آپ کی نظر پڑے گی، تو ہو سکتا ہے اس میں سے 10 لفظ میں سے ایک لفظ یاد ہو جائے، اور وہی لفظ ہو سکتا ہے کہیں امتحانی سینٹر امتحان مرکز میں آ جائے۔ تو آپ کے لیے اتنا میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس میں سے جیسے وشیشتا ہے، پاٹھیہ کرم ہے، اترکت کا تو میں بتا ہی دیا، مانویکا ہے، اور بھی کئی ایسے لفظ ہیں جیسے شلپ اور ویوسائک کوشل جیسے وشیوں کا، اور بھی کئی لفظ ہیں جس کا آپ کو معنی ڈھونڈنا ہے، جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ یہ چھوڑے ہوئے جو لفظ ہیں آپ اس کا ترجمہ ڈھونڈ لیں گے، اور ڈھونڈ کر اس کا ترجمہ کر کے میرے پرسنل پر بھیج لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب